ہوا ہے. ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں جس علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن ہو رہا ہے، ان کے اوپر دن رات 24 گھنٹے چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر. ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. ان کو کوئی پتہ بھی نہیں کہ کہاں لے جاتے ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ بدسلوکیاں وہ ایک معمول بن کے رہ گئی ہے. اور کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کارکنان کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو یہ جو پرانا ایجنڈا ہے طاقتور لوگوں کا اس ملک میں، جن کے اب یہ جمپنگ جیکس جو ہیں وہ مختلف حکومتوں میں ادر دین کے پی براجمان ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ اسی ایجنڈے کو، اسی فسطائیت کو، اسی جبر اور اسی ظلم کو آگے لے جا رہے ہیں. اور ان کی حتی الوسع کوشش یہ ہے کہ بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو ٹوٹلی ریلیونٹ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ مختلف آر اوز کے پاس جا کے انہوں نے بلینک فارمز 45 جو ہے ان کے اوپر ان کے سگنیچرز اور امپریشنز جو ہیں وہ آلریڈی لے لیے. جس شخص نے انکار کیا ہے ایسا کرنے سے، ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو پکڑ کے ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے اور انڈر ڈیوریس ان سے بھی یہ سگنیچرز لے. تو ورچولی بہت سارے لوگوں نے آلریڈی فارمز 45 کے اوپر اپنے سگنیچرز بھی کر دیے ہیں اور اپنے تھم امپریشنز جو ہیں وہ بھی لگا دیے. سو کوشش جو ہے اس حکومت کو کہنا میرا خیال ہے کہ وہ حکومت کے لیے شرم کا مقام ہوگا. یہ جو قابض گروہ ہے، قابض طبقہ ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے یہ پی ٹی آئی کو کسی صورت میں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ نہ جیتنے دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا اور اپنی پارٹی کا یہ ریزالو جو ہے اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ ہم نے جو مرضی کر لیں، ہمارے ساتھ جو بھی کر لیں، اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ کل کے الیکشن میں 8 فروری کی طرح ایک اس سے بھی بڑا سرپرائز جو ہے وہ ان پر ہم سپرنگ کریں. اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے انہوں نے 8 فروری کو انٹرنیٹ کو بند کیا تھا، انہوں نے اب کل بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کرنے کی نوید سنا دی ہے. تو یہ ایک بڑا میجر کانڈویٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. پولنگ اسٹیشنز کے اوپر تو علیحدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی کمیونیکیشن وہیکلز ہوتے ہیں، لنکس ہوتے ہیں، ان کو یہ سلب کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ایک بندہ دوسرے سے بات نہ کر سکے اور یہ جس طرح سے چاہیں اپنے پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ان کو وہ مینیج کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے پرزنرز کے، وہ بھی ملٹری کورٹس میں ہوں یا وہ سویلین کورٹس میں ہوں، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ان میں خاص کر میں اپنی جو خواتین ہیں صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، ان کی بات ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ ان میں سے 2 کو، صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ کو، کوئی 4-5 دن پہلے انہوں نے لاہور سے نکال کے، جبکہ ان کی جس مقدمے میں وہ قید تھی اس کے اوپر بیل ہوئی ہے، تو اسی وقت ان کو ری اریسٹ کر کے ان کو سرگودا شفٹ کر دیا گیا. پہلے میانوالی شفٹ کیا، اس کے بعد سرگودا شفٹ کر دیا گیا. کن حالات میں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. اور اسی عرصے میں عالیہ حمزہ جو ہے وہ سیریسلی بیمار بھی ہو گئی، ان کو ملیریا ہو گیا. اور انڈرسٹینڈنگ اور ہماری انفارمیشن یہی ہے کہ ان کو ڈاکٹر وغیرہ کے تھرو علاج بھی ان کا نہیں کروایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچیوں کو 15 دن کے فزیکل ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ اپنے تئیں ایک انتہائی ظالمانہ کارروائی ہے. تو یہ بچیاں پچھلے 1 سال سے اس ریاست کے ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، ان کا جذبہ جو ہے وہ مان نہیں پڑا. وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس وقت تک کہتی ہیں کہ ہم کھڑی رہیں گی جب تک یہ چاہیں کہ ہم یہاں رہیں، ان کو رکھ لیں، جو مرضی کر لیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی کہانی ڈفرینٹ ہے. شی از اے کینسر پیشنٹ، 1 سال سے تقریباً وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنی عمر کی وجہ سے. میں نے جنرل ضیاء کا مارشل لا بھی دیکھا ہے، لیکن یقین جانیے کہ اس کا اشر اشیر بھی جو تھا وہ اس مارشل لا میں ہم نے نہیں دیکھا تھا. ایک وقت تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جنرل ضیاء کے مارشل لا سے برا کوئی وقت آ ہی نہیں سکتا،
آج وہ ہمارا سمجھنا جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ جو ہم نے اس دور میں دیکھا ہے پچھلے 2 سال میں، خاص کر پچھلے 1 سال میں، میرا خیال ہے کہ یہ شاید آپ کو تختہ زمین کے اوپر کوئی اس قسم کی کہانی کہیں اور نہ ملے. تو ہماری اپیل تو پھر جوڈیشری سے ہی بنتی ہے کہ جی ہم ان سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ جی ان جو ہمارے جو اللیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی جو لوگ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے، جن کو نہیں چھوڑ رہے، ان کے لیے بیلز کا انتظام کریں اور ان کو انشور کریں کہ وہ ریاست کے جبر سے جو ہے وہ آزاد ہوں. امید تو بہت کم ہے، لیکن ہر صورت ریپیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں.